الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم۔ تو میں نے جو سورۃ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا نام سورۃ الانشراح اور سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اپنے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب اس کی تفصیل بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا۔ کیسے ملایا؟ اذان میں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اقامت میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی تشہد میں بھی، خطبوں میں بھی، کتابوں میں بھی، وعظوں میں بھی، تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بالا پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ جب کسی آسمان پر پہنچتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے کھلواتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی کہ آپ کون ہو؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو پھر اندر سے آواز آتی تھی کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو میں کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے تمام آسمانوں میں آپ کی رفعت شان کا چرچا ہوا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات سے اس کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فرمایا اور ان نبیوں کو یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیں اور آخرت میں آپ کا ذکر بلند ہوگا، جبکہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور اس وقت اولین اور آخرین رشک کریں گے۔ آپ کو کوثر عطا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں اہل ایمان تو محبت اور عقیدت سے آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں، بلکہ اہل کفر میں بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا داری کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی رسالت و نبوت اور رفعت و عظمت کے قائل ہوئے۔ آپ کی توصیف اور تعریف میں کافروں نے مضامین بھی لکھے ہیں اور نعتیں بھی کہی ہیں اور سیرت کے جلسوں میں حاضر ہو کر آپ کی صفات اور کمالات برابر بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ کا ذکر بلند کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ساتھ ملانے کے بعد پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے احکامات کا جو کام تھا وہ بہت بھاری تھا۔ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی انقض ظہرک، کہ وہ وزن ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ تو اسی کے متعلق آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ جو مشکلات درپیش ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور اسے مستقل ایک قانون کے طریقے پر بیان فرما دیا کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 مرتبہ اسی کلمے کو فرمایا۔ تو یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ
तसल्ली का बाइस है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत के काम में लग जाएं। यानी दायाना मेहनत में आपका इश्तिहाल खूब ज़्यादा है। आप अल्लाह ताला के बंदों को हक़ की दावत देते हैं, अल्लाह के अहकामात उन तक पहुँचाते हैं। इसमें बहुत सा वक्त खर्च होता है। ये खैर है, अल्लाह ताला शानुहु के हुक्म से है। इसमें मशगूल होना भी अल्लाह ताला की इबादत है और उसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी इबादत जिसमें सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू हो, बंदों का तवस्सुत बिल्कुल ही ना हो, ऐसी इबादत करना भी ज़रूरी है कि जब आप दावत और तबलीग के कामों से आपको फुर्सत मिल जाया करे तो आप अपने खलवतों में अल्लाह ताला की इबादत में लग जाया करें, ताकि उस इबादत का कैफ भी हासिल हो और वो अजर व सवाब में मिले जो राह रास्त इबादत और अनाबत में है। तो फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत कीजिए। यानी नमाज, दुआ, मुनाजात, ज़िक्र, तज़र्रुअ, ज़ारी में मशगूल हो जाएं। तो इस सूरत में हमारे लिए बहुत अच्छा सबक है। पहले इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा इनामात किए हैं, नेमतें दी हैं जिनका शुमार आदमी कर नहीं सकता और एक अदना से अदना नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद कर दिया। फिर आगे इंसानियत के लिए एक सबक दिया कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, के तंगी के साथ आसानी है, मुश्किलात के साथ आसानी है, कि उम्मत परेशान ना हो जाए बल्कि अपने काम में मेहनत करें। और मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी आकर रहेगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला सुना दिया।